دنیا میں ایسے ممالک کی تعداد بہت کم ہے جو کہ اپنے قیام کے فوراً بعد ہی بیرونی حملے کا شکار ہو گئے۔ پاکستان بھی انہی ممالک میں سے ایک ہے۔ قیام پاکستان کو ابھی 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ بھارت نے کشمیر پر حملہ کر کے پاکستان کو جنگ میں الجھا دیا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ کشمیر بھی ان 560 سے زائد ہندوستانی ریاستوں کا حصہ تھا جنہیں آزادی کے بعد پاکستان یا بھارت میں سے کسی ایک ملک میں شامل ہونا تھا۔ کشمیر کی سرحد چونکہ پاکستان سے ملتی تھی اور وہاں مسلمان اکثریت میں تھے، اس لیے کشمیر کا پاکستان سے الحاق فطری بات تھی۔ لیکن کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت سے ساز باز شروع کر کے کشمیر میں پاکستان کی حمایت کرنے والے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا، لیکن کشمیریوں نے راجہ کے ارادے بھانپ کر اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ پاکستان سے بھی ہزاروں قبائلی اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچ گئے۔ کشمیریوں اور قبائلیوں کا مشترکہ لشکر سری نگر پہنچا تو مہاراجہ ہری سنگھ دلی فرار ہو گیا، جہاں اس نے کشمیر کا بھارت سے الحاق کرنے کی دستاویز پر دستخط کر دیے۔ اس واقعہ کے بعد بھارت نے جنگی طیاروں سے فوج کشمیر میں اتاری اور سری نگر پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت پاکستان کی وسائل سے محروم فوج کے برطانوی سربراہ جنرل ڈگلس گریسی نے قائد اعظم کے واضح احکامات کے باوجود کشمیر میں بھارت کا مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تاہم بعد میں جب بھارت نے اپنا قبضہ مستحکم کر لیا تو جنرل گریسی کو کشمیر میں فوج بھیجنے پر کوئی اعتراض نہ رہا، اگرچہ تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ دوستو، پھر بھی پاک فوج نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا کامیاب دفاع کیا۔ جنگ جاری تھی کہ بھارت اس معاملے کو اقوام متحدہ میں لے گیا۔ اقوام متحدہ نے کشمیر میں استصواب رائے کی قرارداد منظور کی، لیکن قرارداد میں ایک ناانصافی یہ کی گئی کہ بھارت کو جارحہ قرار دینے کے بجائے الٹا پاکستان سے کہا گیا کہ وہ کشمیر سے فوج واپس بلائے۔ قائد اعظم نے یہ قرارداد غیر منصفانہ قرار دے کر مسترد کی۔ تاہم ان کی وفات کے بعد وزیر اعظم لیاقت علی خان اس قرارداد کے تحت جنگ بندی پر آمادہ ہو گئے اور 1 جنوری 1949 کو کشمیر میں جنگ بندی ہو گئی۔ 1948 میں ایک طرف پاکستان بے سر و سامانی کے عالم میں حالت جنگ میں تھا اور دوسری طرف بانی پاکستان شدید بیمار ہو گئے، لیکن بیماری بھی انہیں گورنر جنرل کی حیثیت میں پاکستان کی خدمت کرنے سے نہیں روک سکی۔ قائد اعظم کے دور حکومت میں پاکستان کی مشکلات بے پناہ تھی مگر حوصلے جوان تھے۔ اس دور میں مالی مشکلات کے ساتھ 70 لاکھ مہاجرین کا اضافی بوجھ بھی پاکستان کے کندھوں پر آ پڑا تھا۔ ان مشکلات کے علاوہ ایک اہم مسئلہ یہ تھا کہ آزادی کے وقت پاکستان کا کوئی آئین نہیں تھا اور پاکستان کو برطانیہ کے تحت نو آبادی قرار دیا گیا تھا۔ اس لیے ہندوستان کے لیے بنائے گئے 1935 کے برطانوی آئین کو ہی معمولی تبدیلی کے بعد پاکستان میں نافذ کر دیا گیا۔ پاکستان 30 سپتمبر 1947 کو اقوام متحدہ کا رکن بنا۔ سب سے پہلے پاکستان کو ایران نے تسلیم کیا اور فرانس میں پاکستان کا قومی پرچم سب سے پہلے لہرایا گیا۔ لیکن ایک اور بات جسے شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ جب پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بنا تو دنیا میں صرف ایک ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، اور وہ ملک تھا برادر اسلامی ملک افغانستان۔ تو یہ وہ سب حالات تھے جن میں قائد اعظم کو انتہائی بیماری کی حالت میں بلوچستان کے شہر زیارت سے کراچی لایا گیا۔ آپ ایئرپورٹ پر اترے تو بیماری سے نڈھال تھے، لیکن انہیں اس حالت میں لے جانے کے لیے ایک کھٹارا سی ایمبولینس بغیر نرس کے بھیج دی گئی۔ اس پر ستم یہ کہ ایمبولینس قائد اعظم کو ان کی رہائش گاہ تک پہنچانے سے پہلے ہی راستے میں خراب ہو گئی۔ جب دوسری ایمبولینس منگوائی گئی تو وہ 1 گھنٹے بعد پہنچی۔ اس سوال کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ ایسا جان بوجھ کر کیا گیا یا ایسا ایک بے سر و سامانی سے لڑتی ریاست میں کمیونیکیشن کے گیپ کی وجہ سے ہوا۔ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم کی آمد کے بارے میں لیاقت علی خان آگاہ ہی نہیں تھے۔ یہ عذر بھی پیش کیا جاتا ہے کہ اس وقت پورے کراچی میں صرف 2 ایمبولینسز تھیں، جن میں سے ایک کو قائد اعظم کے لیے بھیج دیا گیا۔ شاید یہ ایک کمیونیکیشن کی تاریخی غلطی ہو، لیکن بہت سے لوگ آج بھی یہ مانتے ہیں کہ خراب ایمبولینس بھیجنا ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔
قائد اعظم جب گھر پہنچے تو بیماری سے بری طرح نڈھال ہو چکی تھی۔ آخری وقت میں ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح اور ذاتی معالج کے سوا ان کے پاس کوئی دوسرا موجود نہیں تھا۔ وہاں پر موجود لوگوں کے مطابق ان کے آخری الفاظ تھے، اللہ پاکستان۔ انہوں نے یہ کہا اور جان افرین کے سپرد کر دی۔ قائد اعظم کے جنازے میں 6 لاکھ لوگ شریک ہوئے۔ قائد اعظم کی وصیت کے مطابق ہی ان کی نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی اور خواجہ نظم الدین کو پاکستان کا دوسرا گورنر جنرل بنا دیا گیا۔